بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ وہ پاک مسجد ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا۔ ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت دلچسپ و عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بری پڑی ہے۔ معراج النبی میں حضور اکرم نے مسجد اقصیٰ ہی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب میں ہی ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ 2 عبرانی الفاظ یورو اور سلم کا مجموعہ ہے، جس کے معنی امن کا ورثہ ہے، جو کنعانیوں کے صلح کے خدا شلم کی نسبت سے معروف ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ اقصیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہے۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 40 سال۔ صحیح احادیث کے مطابق مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 25,000 نمازوں اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلام بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔
ان کے بعد حضرت ابراہیم نے اور حضرت آدم کی مقرر کردہ بنیادوں پر ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم الشان مسجد کا از سر نو تعمیر کا آغاز کیا۔ دوستو، اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں جنات سے بھی مدد لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ کو معراج کے موقع پر آسمان کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ جب حضرت سلیمان مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے، وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوض سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کے جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رک جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بنوایا ہوا تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں رہ کر عبادت کرتے اور جنات کی جرت نہ ہوتی کہ کوئی اس محراب میں داخل ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے آپ محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر وہ کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ پاک نے گن کے کیڑے کو، جس کو دمک بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کوکلا کیا اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، جس سے جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکے ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس ہاری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ دوستو، آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم بات یہ ہے کہ ہماری وہ زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا اور 1967 میں 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے یروشلم یعنی بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر گیا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ماہ بعد 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن یہ ادارہ جو القدس کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر وجود میں آیا تھا، آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ چکا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا۔ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول پکار کر مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔